حکومت کے خلاف بننے والے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں حزب اختلاف کی جماعتوں میں اختلافات سامنے آنے لگے ہیں. پی ڈی ایم میں کوئی جماعت مرکزی کردار چاہتی وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ تو ظہیر صاحب، میری تو آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ انہیں سنجیدگی سے لے کے اپنا وقت اور اپنی انرجی ضائع نہ کریں. ہمیشہ کی طرح یہ اتحاد چند پیشہ ور لوگوں اور ان کے مخصوص چیلوں چانٹوں کا اکٹھ ہے جو چند روز رونق لگا کے قوم کا مزید وقت برباد کر کے رخصت ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک. اور اگر ان کا کوئی مستقبل ہے تو پھر یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ میرا اور آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس ملک کے عوام کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اس کی سیدھی صاف وجہ ہے، یہ آزمائے ہوئے نہیں، بار 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 آزمائے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بیسک سی بات وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ صحیح اور غلط، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. یہاں کا صحیح کہیں غلط ہوگا، کہیں کا غلط کہیں صحیح ہوگا، لیکن جنرلی اپنی محدود سی دنیا میں رہتے ہوئے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جسے چھپانا پڑے وہ جرم ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جسے چھپانا پڑے، جس کے بارے میں آپ کی کوشش ہو کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، وہ جرم اور گناہ ہوتا ہے، یعنی وہ غلط ہوتا ہے. لیکن جب یہی حرکت کوئی بچہ کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، تو وہ شرارت ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے. بالغ آدمی کے کیس میں یہ معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. If I do something and I want to hide it، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے یا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا جرم ہوا ہے یا کوئی معیوب، سافٹسٹ اگر اس کا آپ دیکھیں تو معیوب حرکت ہے جس کو میں چھپانا چاہ رہا ہوں. اچھا، رہ گیا صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا. تو انسان کے اندر ایک سسٹم قدرت نے رکھا ہوتا ہے کہ جو حرکت، جو عمل آپ کے اندر کسی بھی قسم کی خلش پیدا کر دے، آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیں، آپ کو بے چینی دے دے، وہ غلط ہوتا ہے، چاہے کسی کو پتہ چلے نہ چلے. لیکن ہر وہ بات، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو آپ کے ضمیر پہ بوجھ نہ بنے، وہ درست ہوتی ہے. یہ میں ایک جنرل رول آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں کوئی بڑی سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ اپنی ایک بڑی ناگوار حرکت، ناپسندیدہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا I was not even 40 جب میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو میں صبح کئی سال ہو گئے کونکور کی ایک ٹیبلٹ لے کے میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں، اور اس نے مجھے تھوڑا سا شارٹ ٹیمپر کر دیا ہے. تو شارٹ ٹیمپر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ دو بچے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑے عزیز ہیں، میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں تو یہ لک آفٹر کرتے ہیں مجھے، معاملات، مہمانوں کو ہینڈل کرنا، ان کو ریسیو کرنا، ان کو سی آف کرنا، چائے صاحب کرنا، یہ اس طرح. تو کبھی کبھی، حالانکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم لائک اے فادر ٹو دیم، بہت ان کے لاڈ پیار نخرے وہ سب اپنی جگہ میں، لیکن کبھی اگر میں ٹیمپر لوز کر کے ان کو بری طرح ڈانٹ دوں، جھڑک دوں، وہ ایک آدھ الٹی سیدھی بات بھی منہ سے نکل جائے، تو ان کو تو پتہ ہے اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ، بلکہ وہ تو شاید خوشی ہوتے ہیں کہ اب لاٹری نکل آئی ہے، اب ہمیں کرکرے یا لیز کے لیے کوئی اللہ کو انعام ملے گا. لیکن میں بے چین رہتا ہوں، میرے ضمیر پہ خاص طرح کا بوجھ سا آ جاتا ہے
پھر میں جب تک کوئی ایسی حرکت کر کے ان کو دوبارہ ہنستے کھیلتے نہیں دیکھ لیتا مجھے سکون نہیں آتا. سو یہ بڑی سے بڑی حرکت بھی ہو سکتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو بے چین کر دے, جو آپ کے دل میں خلش پیدا کر دے, وہ غلط ہے. مجھے کوئی پوچھے کہ ملکی مسائل کے حل کا اسم اعظم کیا ہے تو میں 3 باتیں عرض کروں گا. انصاف عام ہو, احتساب سر عام ہو, اقتدار میں عوامی نمائندوں کی نہیں عوام کی شرکت اور شراکت کو یقینی بنایا جائے. اس 3 نکاتی ایجنڈے میں انصاف سے کیا مراد ہے اور اقتدار اعلیٰ میں عوامی نمائندوں کی بجائے عوام کی شرکت اور شراکت سے کیا مراد ہے, اس پر پھر کبھی کھپ کھپا لیں گے. آج اپنی سوچ بچار احتساب کے حساب کتاب تک محدود رکھتے ہیں. احتساب تو نہیں, احتساب کے چرچے آج کل بہت عام ہیں. اپوزیشن لیڈر سے لے کے صدر مملکت تک احتسابیات پر متفق دکھائی دیتے ہیں. محترم بے نظیر کی اس مسئلے پہ مزاحمت بھی دم توڑتی دکھائی دیتی ہے. کیا واقعی موسم احتساب کی آمد ہے؟ کیا سچ مچ بھرپور, مکمل اور جینون احتساب ہوگا؟ کیا واقعی اس کا دائرہ سیاست دانوں سے لے کے بیوروکریٹوں اور صنعت کاروں تک پھیلا ہوا ہوگا, یا یہ احتساب بھی اغوا کر لیا جائے گا؟ یہ 24 سال پرانا کالم ہے. یا یہ احتساب بھی اغوا کر لیا جائے گا, اور ظاہر وہ اغوا ہو گیا تھا اس وقت, ہائی جیک ہو جائے گا. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ حکمران طبقات کرپشن اور لوٹ مار کی اس انتہا پہ بڑھتے ہوئے عوامی غصے کے غبارے سے کچھ ہوا نکالنے کے لیے احتساب کے ڈرامے کے لیے اسٹیج کی تیاریوں میں مصروف ہیں, تاکہ جعلی احتساب کا جھنجھنا عوام کے ہاتھوں میں دے کے دونوں ہاتھوں سے ملکی وسائل کی لوٹ مار کا عمل مزید چند سالوں تک محفوظ اور رسک فری کر لیا جائے. غور فرمائیں ویورز, اس سلسلے میں بہت سے سوال اور خدشات ہیں جن میں سے چند پہ روشنی ڈال کر باقی کام میں اپنے ذہین قارئین کے زرخیز خیال اور تصور پہ چھوڑتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس دن اس ملک میں جینون اور حقیقی احتساب کی بو پھیلی, بہت سے لوگ بلکہ خاندان پاکستان چھوڑ جائیں گے. سبحان اللہ ویورز, اس پہ غور کریں. بہت سے لوگ بلکہ خاندان پاکستان چھوڑ جائیں گے, کیونکہ بیرونی ممالک میں اثاثے بنانے اور غیر ملکی بینکوں میں بھاری رقوم جمع کرانے والوں کی یہ ساری حرکتیں دراصل اس حکمت عملی کا حصہ ہیں کہ جب کبھی خطرہ محسوس ہو راتوں رات ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں اور باقی عمر کسی مہذب ملک میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. یہ طبقہ خطرناک حد تک خبردار ہوتا ہے. احتساب پکار رہے ہیں جو قبل از وقت ہی سارے عمل کو کم از کم میری نظروں میں مشکوک بنا رہا ہے. یہاں میں اپنی نظر کی وضاحت کر دوں, بلکہ اپنا تعارف کرا دوں کہ میں خدا نہ خواستہ کوئی دانا سیانہ آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ ایک خاص طرح کے علم کا نزول دماغوں پر نہیں دلوں پہ ہوتا ہے, اور میں اپنی کسی بھی حس یا حساس ادارے کی بجائے اپنی چھٹی حس پہ زیادہ اعتبار کرتا ہوں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری چھٹی حس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا. ایمان کی بات ہے, زندگی میں اپنے محدود علم کے ہاتھوں کئی مرتبہ مار کھائی, لیکن اس ناکارہ اور آوارہ آدمی کو اس کی آوارگی اور وجدان نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. میرا وجدان کہتا ہے کہ احتساب نہیں, احتساب کا صرف ڈرامہ رچانے اور خلق خدا کو پرچانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں, تاکہ عوامی نفرت کی رفتار کم کی جا سکے, اس کا رخ موڑا جا سکے اور صورتحال کو کچھ عرصے کے لیے ڈیفیوز کیا جا سکے. خدا کرے میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہو, لیکن جب میں جانے پہچانے لٹیروں کو بھی احتساب کرتے دیکھتا ہوں تو میرے اندر کا حساب کتاب مجھے کوئی اور ہی جواب دیتا ہے, اور میں خود کو اس بات پہ مجبور پاتا ہوں کہ اس ملک کے بھولے بھالے عوام کو بر وقت اپنے اندیشوں اور خدشوں میں شریک کر لوں, تاکہ وہ اقتدار مافیا کی مکاری کے ہاتھوں زک اٹھانے اور ایک نیا دھوکہ کھانے سے بچ جائیں. ایک اور امکان یا خدشہ احتساب کے اغوا کا بھی ہے کہ جس ملک کو آزادی ملتے ہی ایک فاسق و فاجر اقلیت اس کی آزادی اغوا کر کے اسے کبھی آمریت زدہ جمہوریت کے زندان میں پھینک سکتی ہے, وہی خونخوار اور فنکار اقلیت
احتساب کو اغوا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس سارے عمل کو سبوتاژ اور ٹارپیڈو کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تھے امکانات اور خدشات، لیکن دوسری طرف عدلیہ سے لے کر ایوان صدر تک امید کے کچھ جگنوں اور چراغ بھی ٹمٹماتے دکھائی دیتے ہیں۔ عدلیہ نے تو کرپشن کی ایسی تعریف پیش کی ہے کہ میری روح نہال ہو گئی۔ ایک فاضل جج نے چند روز پہلے فرمایا، نااہلی اور نالائکی بھی کرپشن ہی کی ایک قسم ہے۔ اور واقعی کرپشن صرف مالی ہی نہیں، جذباتی اور استعدادی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، احتساب ہو اور بے حساب ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔